آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے واقعے کی داستان پیش کریں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ظالم بادشاہ نمرود کی، جو اپنی طاقت کے غرور میں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو حق، توحید اور ایمان کی طاقت کے ساتھ اس کے دعووں کو چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن اور متاثر کن پہلو نمرود کی بیٹی کا کردار ہے۔ ایک شہزادی جو اپنے والد کے ظلم، غرور اور جا و جلال کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دل میں ایمان کی روشنی جلتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی خوف آزمائش انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ تو آئیے اس ایمان کی عظمت اور قربانی کی کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ماروا اسٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں آپ کو تاریخ، ایمان اور انسانیت کے حیران کن واقعات سننے کو ملیں گے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجیے جہاں ایک ظالم بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگے۔ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اللہ کے نبی کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور کسی طاقت کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایمان، ان کی استقامت اور ان کا اللہ پر توکل تاریخ میں ایک ایسی روشنی بن گیا جو کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ لیکن اس قصے میں ایک کردار اور بھی ہے، نمرود کی بیٹی۔ وہ اپنی والد کی عظیم سلطنت اور جاہ و جلال کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نمرود کی بیٹی کا قصہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جہاں آزمائش اور امتحان ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک غضب کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے ایمان کی طاقت تھی، یہ اس کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ لیکن اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین، نمرود کی بیٹی کی قربانی اور اللہ کی قدرت کا عظیم و شان مظاہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک حکم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک عام فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کے ایمان اور اللہ پر یقین کی آزمائش تھی۔ آگ کا وہ شعلہ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا۔ نمرود کا شمار قدیم زمانے کے انتہائی ظالم اور طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی حکومت وسیع و عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کے خوف سے لرزتے تھے۔ نمرود نے اپنی طاقت کو اس قدر بڑھا لیا کہ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا۔ اس نے انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اپنے غرور و تکبر میں ڈوبا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن نمرود نے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے دعوے پر اڑا رہا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور اپنی زندگی کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے سبب بھی مشہور تھی۔ اگرچہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے والد کے ظلم و ستم اور خود ساختہ خدا بننے کے دعوے سے اندرونی طور پر متفق نہیں تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات اور انصاف کا طالب تھا، اور اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف ایک عجیب سی ناپسندیدگی پیدا ہو رہی تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش اور بے باک رہی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظالمانہ افعال اور خدائی کے دعوے سے ناخوش تھی۔
اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھیں جن سے اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اس کی سوچیں اکثر باپ کے دعوے اور اللہ کی حقیقی خدائی کے بارے میں سوالات اٹھاتی رہتی تھیں۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا جسے کوئی بھی دنیاوی دولت پر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک وقت آیا جب نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات نمرود کے ظلم کے ماحول میں ایمان اور ہدایت کی روشنی کا سبب بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو گئے۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر ایمان کی پہلی کرن ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان کے احساسات پیدا ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نے نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ پر ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اس نے اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایمان کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ جو ایمان کی راہ پر اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کا تھا، ایک عظیم قربانی کی مثال بن گیا۔ اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ نمرود کی بیٹی نے اللہ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی اس قربانی نے اسے اللہ کے مزید قریب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آسائشوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزارے۔ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور اسے آخرت میں انعام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے روکا۔ ان کی قوم اور نمرود نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج دیا اور اپنی طاقت اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق اور صداقت کے پیغام نے نمرود کے غرور کو چیلنج کیا، چنانچہ اس نے انہیں جلانے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور کوئی بھی اللہ کی دعوت کی طرف رجوع نہ کرے۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی دعوت کو دل سے محسوس کیا۔ ان کی شخصیت اور اللہ کے پیغام نے اس کے دل میں اللہ کے حقیقی دین کو قبول کرنے کی روشنی پیدا کی۔ نمرود نے ایک عظیم اور شاہانہ آگ کا انتظام کیا جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ اس آگ کے چاروں طرف لوگ جمع تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے باندھ کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی تاکہ ان کا جسم جل کر راکھ ہو جائے۔ جب نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بے پناہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت الفابر کر سامنے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے اپنے والد کی مخالفت کرنے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے والد کی ہر سزا کے لیے تیار تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو نمرود کی بیٹی نے حمد کرتے ہوئے آگ میں ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور ایمان کے جذبے نے اس کے دل میں خوف کو ختم کر دیا۔ روایات کے مطابق اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان کے جذبے کے تحت داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی پر آگ کے شعلے اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ دونوں محفوظ رہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کے پیروکاروں کے لیے ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ نمرود کی بیٹی کے لیے یہ واقعہ ایمان کی عظمت اور قربانی کی لازوال مثال بن گیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچ ثابت کر دیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلادھار بارش برساؤں۔
लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज्यादा बर्क रफ्तार था और अल्लाह ने खुद आग को हुक्म फरमा दिया। इन नाजुक लम्हात में जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीन अतहर से पसीना पहुंच रहे थे। इस पसीने के अलावा आपको कोई और तकलीफ ना पहुंची। हजरत काब बिन अहबार बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, इस रोज़ आग से तप्श और गरमाइश ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु मजीद फरमाते हैं कि इस रोज़ आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और ना जलाया। हजरत सदियर अहमद अल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती का था। वहाँ सब्ज बाग गाल व गुलजार बन गया था, जबकि अब के आसपास आग अपने शोलों और शरारतों के साथ भड़क रही थी और लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। नमरूद की बेटी का यह किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की सच्चाई रोशन हो जाए तो वो दुनिया के हर जुल्म और मुखालफत का सामना कर सकता है। इस कहानी में ईमान की ताकत, अल्लाह की तरफ रुजू और इंसानियत के बुनियादी उसूलों को समझने की गहरी तालीम मौजूद है। आपने आज एक ऐसी कहानी सुनी जो ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन मजहर है। नमरूद की बेटी का फैसला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कल और अल्लाह की जानिब से आग को सलामती में बदल देना, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि सच्चा ईमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए हमें अल्लाह पर यकीन और उसके अहकामात पर अमल पैरा होना चाहिए। नमरूद की बेटी ने अपनी दुनियावी आसाइशों और वालिद की अजीम सल्तनत को छोड़कर एक ऐसी राह चुनी जो मुश्किल लेकिन बरहक थी। ये सबक हमें भी अपनी जिंदगी में लेकर चलना चाहिए कि जब ईमान का इम्तिहान आए तो हम साबित कदम रहें, अल्लाह के पैगाम को दिल से कबूल करें और हर हाल में हक का साथ दें। मारवा स्टूडियो का मकसद ऐसी कहानियां पेश करना है जो आपके दिलों को जेनेजेवर और आपको जिंदगी में एक नया हौसला दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज।